الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. آج الحمدللہ تخصص فی الدعوہ والارشاد کے اس دوسرے سمسٹر میں اللہ کے فضل سے ہم چند لیکچرز کے بعد آج جس لیکچر پر پہنچ چکے ہیں وہ ہے نظریہ ارتقاء، تفہیمی اور تنقیدی مطالعہ۔ مغربی فلسفہ کے حوالے سے ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی ماڈرنزم سے، یعنی جدیدیت سے، اس کے جدیدیت کے نتائج کے طور پر جو مغربی تہذیب اور مغربی فکر میں اور مغربی نظام ہائے زندگی میں جو مختلف فکری تحریکات اور مختلف نظام ہائے زندگی متعارف ہوئے ہیں ان کے حوالے سے وقتاً فوقتاً بات چل رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے خود جدیدیت کے حوالے سے بات کی تھی کہ جدیدیت ہے کیا، اس پر تفصیلی بات ہو گئی تھی۔ جدیدیت کے بعد پھر ریشنلزم یعنی عقلیت پسندی کیا ہے، عقلیت پسندی کے بعد پھر ہم نے تجربیت پسندی پر بات کری، اور اس کے بعد اسی طرح سے حسیت پسندی، مادیت پسندی، یہ سارے فکری تحریکات ہی ہیں۔ پھر دوسرے سمسٹر میں آ کر ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی مغربی دنیا میں لامذہبیت یا لادینیت کا تاریخی پس منظر، اس تاریخی پس منظر کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے جو مارٹن لوتھر کنگ کی جو تحریک تھی، تحریک اصلاح مذہب کے عنوان سے، اور اسی طرح سے پھر اس تحریک کے نتیجے کے طور پر جو مختلف افکار جو مغرب میں رونما ہوئے تھے ان کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور ان میں بطور خاص روشن خیالی کے حوالے سے بات ہوئی تھی ہماری۔ اور روشن خیالی میں جو بنیادی طور پر چیزیں آتی ہیں وہ ہیں ایک تو لبرلزم اور ایک سیکولرزم۔ لبرلزم کا مطلب ہوتا ہے انفرادیت پسندی، آزادی، آزادی کا جو معنی اور مفہوم ہے اور جو اس کا مطلب ہے اس کے حوالے سے ہم نے اسی لیکچر میں بات کی تھی کہ کس طرح سے مغربی تہذیب میں آزادی کو قبول کیا گیا اور کس طرح سے اس کو ارتقاء ملا۔ اور اس کا اگر ہم ایک اس کی اصطلاح استعمال کریں تو اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے لبرلزم کی، یعنی کہ انسان اپنی زندگی میں منفرد ہے اور وہ بالکل با اختیار ہے، اس پر کسی مذہب، کسی قانون یا کسی خاندانی نظام کا کوئی سکہ نہیں چلتا، بلکہ وہ مذہب کو سمجھنے میں، سوسائٹی کو سمجھنے میں اور ہر لحاظ سے خود مختار ہے۔ اس پر ہماری تفصیلی اس وقت بات ہو چکی تھی۔ اسی طرح سے سیکولرزم کے حوالے سے بات ہوئی تھی ہماری کہ جس کا مطلب ہوتا ہے دین اور سیاست یا دین اور ریاست، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے حوالے سے تفصیلی طور پر بات ہو چکی تھی کہ کس طرح سے وہ مارٹن لوتھر کی تحریک کی وجہ سے اور اس کے نتائج کے طور پر کس طرح سے مغرب میں دین، کلیسا اور کس طرح سے سیاست کو الگ کیا گیا اور کیسے الگ ہوا، ان پر بات چل چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عقلیت پسندی، یہ بھی روشن خیالی میں آتا ہے، اور لیکن عقلیت پسندی پر ہم نے دوبارہ بات نہیں کی، کیوں زیادہ نہیں کی بلکہ کی ہے اسی انقلابی فرانس کے ضمن میں ہم نے بات کی تھی، لیکن اس پر تفصیلی بات ہماری اس وقت ہو چکی تھی جب ہم نے ڈیکارٹ کا، اسپینوزا کا اور اسی طرح سے دوسرے حضرات کا ہم نے جب فلسفہ پیش کیا تھا، تو اس وقت عقلیت پسندی اور عقل کو جو اتھارٹی دی جاتی ہے اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کر لی تھی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہی ہم نے مغربی فکر و فلسفہ کے نتیجے میں جس طرح سے کچھ تو یہ اصطلاحات ہیں جیسے لبرلزم، سیکولرزم اور اسی طرح سے نیشنلزم ہے۔ نیشنلزم ابھی بلکہ اس پر بھی بات ہو گئی تھی اسی مغربی لادینیت کا جو کے حوالے سے جو ہمارا لیکچر تھا اس میں اس کے حوالے سے بھی بات ہو گئی تھی کہ کس طرح سے قوموں کو خود مختاری ملی اور آزادی ملی اسی پروٹیسٹنٹ تحریک کے نتیجے میں بطور خاص۔
کس طرح سے جو ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا تھا، یعنی 1648 میں جو مغرب میں مذہبی جنگوں کی جنگ بندی کے طور پر، جنگوں کے خاتمے کے طور پر جو مغرب میں ایک معاہدہ طے پایا تھا، اس معاہدے میں کس طرح سے قوموں کو خود مختاری دی گئی تھی، اور قوموں کو کس طرح سے اتھارٹی دی گئی تھی، اور کس طرح سے قوموں نے اپنی یعنی کہ حکومتی اور اپنی ریاستیں قائم کی وغیرہ. تو یہ ان سب پر الحمدللہ بات ہو چکی تھی، یعنی نیشنلزم قوم پرستی، اور ریشنلزم اقلیت پسندی. اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ہیومنزم پر گزشتہ لیکچر میں بات ہو گئی، انسانیت پسندی، بلکہ یوں کہیے کہ انسان پرستی. اور اسی طرح سے ہماری بات ہو چکی لیبرلزم کے حوالے سے، اور یعنی انفرادیت پسندی. اور ہماری بات ہو چکی سیکولرزم کے حوالے سے، یعنی دین اور ریاست کو الگ الگ تصور کرنا. ان پر الحمدہ ہماری بات ہو چکی. اب آگے بڑھیں گے، آج ہماری انشاءاللہ بات ہوگی ڈارونزم کے حوالے سے، دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ نظریہ ارتقاء. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری فیمنزم کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس کے بعد پھر آگے دو تین مزید اہم جو اصطلاحات ہیں جن پر بات کرنا چاہیے ان پر بات کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ہماری یہ جو مختلف نظام ہائے زندگی، مغربی نظام ہائے زندگی میں جو یہ فکری اصطلاحات ہیں اور نظام ہائے زندگی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد آگے بھی ہیں، جیسے وجودیت ہے، یعنی کہ وجودیت کا مطلب ہوتا ہے وجود پسندی. اور بھی بہت ساری ہیں جس کو کہتے ہیں جو کارل مارکس کا نظریہ ہے اور اس کا جو فلسفہ ہے وغیرہ. لیکن وہ اس کی جڑیں تقریباً یہی ہیں. تو ان پر جب ہماری بات ہو جائے گی تو ان کی اتنی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس کے بعد جو فلسفہ معاصرہ ہے، جو 20ویں صدی کے بعد اب تک، یعنی کہ جو 100-150 سال کا فلسفہ ہے، اس پر ہماری اس تخصص میں بات نہیں ہو سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اس کے لیے تخصص میں وقت بھی کم ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فلسفہ معاصرہ ذرا سا مشکل ہے. اس کی اصطلاحات کو سمجھنا اور پھر اس کو اس لیول پر سمجھنا، اس کے لیے پھر انگلش سے اور کچھ سائنسی اصطلاحات وغیرہ سے واقفیت بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے پیچھے یعنی کہ یہ خلفیہ ہو تو تب وہ آگے سمجھ جاتا ہے. تو بہرحال اس کے بجائے ہم انشاءاللہ اپنے اسی جو جدیدیت کے نتیجے کے طور پر جو مختلف اصطلاحات ہمارے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ ان پر بات کریں گے. ڈارونزم پر آج بات کریں گے، اس کے بعد فیمنزم پر بات ہوگی، اور اس کے بعد اسی طرح سے ایتھیزم یعنی الحاد اس پر بات ہوگی، اور اشتراکیت پر بات ہوگی، کیپیٹلزم. اور اسی طرح سے بات ہوگی انشاءاللہ ہماری مطلب تقریباً یہی ہیں جو اس سمسٹر میں ہمارا ٹارگیٹ ہے. آج ہم بات کرتے ہیں نظریہ ارتقاء. یہ نظریہ ارتقاء ہے کیا، اور اس کا بانی کون ہے، اور مغرب میں یہ کس طرح سے پروان چڑھا، آج کل اس نظریے کے حوالے سے کیا کچھ رجحانات ہیں، اور اس کو کس حد تک درست تصور کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ کہ نظریہ ارتقاء اسلام اور قرآن حکیم کی روشنی میں کیا ہے. اس پر انشاءاللہ ہم آج بات کریں گے. نظریہ ارتقاء، سب سے پہلے یہ نظریہ ارتقاء ہے کیا. سائنسی نظریے کے مطابق نظریہ ارتقاء یہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی عبارت پڑھنے لگا ہوں، میں نے نقل کی ہے کہیں سے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا، پھر اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. سائنسی نظریے کے مطابق نظریہ ارتقاء یہ ہے کہ زندگی کی ابتدا پانی میں ہوئی، جہاں کچھ سالموں کا ملاپ سے خلیہ وجود میں آیا. اس خلیے نے بتدریج منزلیں طے کی اور نباتات، حیوانات اور انسان بنا دیے. اور ارتقاء ایک بہت سست عمل ہے جس کا مشاہدہ ممکن نہیں، یعنی ہزاروں سالوں میں ارتقائی مراحل طے ہوتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک اقتباس پیش کیا ہے. اب اس پر بات کرتے ہیں. نظریہ ارتقاء کا تاریخی پس منظر کیا ہے. ارتقاء ایوولیشن مطلب نسل در نسل تبدیلی،
نسل در نسل تبدیلی، اور اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بتدریج کسی ایک جنس میں بتدریج تبدیلی. مثال کے طور پر کوئی چیز ہے، وہ پہلے کچھ اور تھی، بعد میں بدلتے وقت کے مرور کے ساتھ تبدیل ہوتے 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 اس وقت اس کا جو تصور ہے وہ بالکل بدل چکا ہو. اس پر آگے میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ. یونانی دور میں ارتقاء کے حوالے سے کچھ تصورات تھے. بالخصوص مثال کے طور پر ارسطو، افلاطون، ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا اس ارتقاء کے حوالے سے کہ نباتات اور حیوانات کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ فارمز کی نامکمل صورتیں ہیں. فارمز کی نامکمل صورتیں ہیں. بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہی ہے کہ جیسے انسان ایک کامل چیز ہے. کامل سے مراد یہ کہ انسان ایک مکمل چیز ہے اپنی جنس کے اعتبار سے، لیکن اسی کے پیچھے ہم اگر دیکھیں تو حیوانات، نباتات وغیرہ وہ نامکمل چیز ہیں، لیکن شاید جب وہ مکمل ہوں تو وہ بھی انسان کی طرح. یہ افلاطون اور ارسطو کے نظریے کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا کہ فارمز کی نامکمل صورتیں ہیں کیا؟ حیوانات اور نباتات. یہ تو یونانی دور کی بات ہے. یونان میں مطلب یہ تصور ارتقاء کے حوالے سے پایا جاتا. لیکن جدید مغربی فلسفے میں ارتقاء کا کیا تصور ہے اور اس کا بانی کون ہے، آئیے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مغربی دور میں چارلس جو اس کو چارلس ڈارون جو ہے، اس سے پہلے بھی ایک دو سے فلاسفہ گزرے ہیں کہ جن کا ہلکا پھلکا تقریباً تصور ارتقاء کے حوالے سے تھا، لیکن کوئی خاص نہیں. بلکہ یوں کہیے کہ ان کی کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جس سے یہ تصور ملتا ہے کہ شاید یہ بھی نظریہ ارتقاء کے یہ بھی اس کو ماننے والے تھے، اس کے قائل تھے. لیکن حقیقت میں خود وہ جو فلاسفہ تھے وہ بھی اس نظریے کے حق میں نہیں تھے. اصل جو یہ نظریہ پیش کیا ہے، یہ نظریہ چارلس ڈارون نے پیش کیا ہے. ڈارون نے 1859 میں ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا عنوان کچھ اس طرح سے تھا. کافی طویل سے ایک مقالہ نما کتاب ہے، لمبا سا اس کا نام ہے. اس نے لکھا ہے آن دی اوریجن آف اسپیشیز بائی، ایک تو میرے پاس یہ لکھا ہوا اس طرح کی کچھ سمجھ نہیں آتی، بائی مینز آف نیچرل سلیکشن. یہ اس کی کتاب کا ایک عنوان ہے جس میں اس نے نظریہ ارتقاء پر بات سب سے پہلے کی. اس کو اردو میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بنتا ہے قدرتی انتخاب کے ذریعے جانداروں کی اقسام کی پیدائش. قدرتی انتخاب کے ذریعے جانداروں کی اقسام کی پیدائش، یہ اس کے مقالے کا عنوان ہے. اس میں اس نے جو بنیادی نظریہ ارتقاء کے حوالے سے پیش کیا ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ حیاتی اجسام، یعنی وہ اجسام جن میں حیات پائی جاتی ہے، اپنی بقا کے لیے خود کو ماحول کے مطابق تبدیل کرتے رہتے ہیں. یہ ہے اصل بنیادی نظریہ ارتقاء. یعنی کائنات میں جتنی بھی ایسے اجسام ہیں جن میں حیات پائی جاتی ہے، مثال کے طور پر انسان ہے، انسان میں حیات ہے. اسی طرح سے حیوان ہیں، حیوانوں میں حیات ہے. نباتات ہیں، ان میں حیات ہے، زندگی ہے. تو جس جسم میں زندگی پائی جاتی ہے، ماحول کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہتا ہے. وہ جسم اپنے آپ کو تبدیل کرتا رہتا ہے. یہ بنیادی پوائنٹ ہے اس نظریہ ارتقاء کا، اور اس کو پیش کیا ہے ڈارون. اس کے بعد اس نے دوبارہ اس میں یہ جو کتاب تھی اس میں اس نے انسان کے ارتقاء کے حوالے سے کوئی خاص بات نہیں کی تھی. اس کے بعد اس نے دوبارہ سے تقریباً کچھ 10-12 سال بعد دوبارہ سے ایک کتاب لکھی
اس کتاب کا ٹائٹل کچھ اس طرح سے تھا کہ انسان کی پیدائش اور جنس کے لحاظ سے انتخاب. انسان کی پیدائش اور جنس کے لحاظ سے انتخاب. یہ کتاب اس نے تقریباً اس پہلی کتاب کے 10-12 سال بعد لکھی. تب تک کچھ نہ کچھ ماحول بن چکا تھا. یہ جو اس نے بنیادی طور پر نظریہ پیش کیا تھا، لوگوں نے کسی نہ کسی حد تک اس کے لیے کان دھرنا شروع کر دیے تھے. تو پھر اس کے 10-12 سال بعد اس نے دوبارہ سے کتاب لکھی اور اس پر انسان کے اس نظریہ ارتقاء کو، انسان کے حوالے سے نظریہ ارتقاء کو پیش کیا. اچھا، اب جو اس نے یہ بات کی تھی کہ حیاتی اجسام، یعنی وہ اجسام جن میں حیات پائی جاتی ہے، ماحول کے ساتھ خود کو تبدیل کرتے ہیں. اس پر اس نے کچھ مثالیں دی ہیں. کہتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو پانی کے جانور ہیں، جیسے مچھلی ہے، مگرمچھ ہے، مینڈک ہے، فلائیں فلائیں دوسری چیزیں، یہ کسی دور میں چرند ہوا کرتے تھے. چرند کا مطلب جنگلی جانور وغیرہ ہوا کرتے تھے، خشکی پر رہنے والے جانور وہ ہوا کرتے تھے. پھر کسی وجہ سے طویل عرصے تک انہیں پانی میں رہنا پڑا. تو پانی میں رہتے 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 ماحول جب ان کا خشکی سے پانی میں تبدیل ہوا، ان کا کی شکل و صورت بھی تبدیل ہونے لگ گئی، ان میں ارتقاء آ گیا، ان کی ٹانگیں غائب ہو گئیں اور یہ چرند سے سمندری جانور بن کے. یہ اس نے مثال دی. پھر اسی طرح سے اور کچھ ایسے جانور ہیں جو پانی میں رہتے تھے لیکن ان کو کسی وجہ سے پانی سے باہر رہنا پڑا خشکی میں. تو اس ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ہی کچھ عرصہ خشکی میں رہنے کی عادت کی وجہ سے وہ خشکی کے جانور بن گئے. اس کی وہ مثال پیش کرتا ہے. یہ تو مثال کے طور پر مچھلی ہے. یہ اس کو جب خشکی میں رہنے کی ضرورت پڑی تو باہر تو خشکی میں رہ کر یہ تو فوراً مر جاتی ہے، لیکن اس ماحول کی تبدیلی کے ساتھ اس سے اپنی شکل تبدیل کرنا شروع کی. مچھلی سے یہ مینڈک نما بنی. پھر جب مینڈک بنی، مینڈک کے بعد یہ مگرمچھ بنا. مگرمچھ جب بنا تو اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ پانی کا جانور ہونے کے باوجود یہ اب پانی سے باہر بھی رہ سکے. یہ ارتقائی مراحل بتا رہے یہ ڈاروین. اسی طرح سے پھر انسان کے حوالے سے اسی یہ جو دوسری کتاب لکھی اس میں کتاب ڈیسنٹ آف مین اینڈ سلیکشن، اس میں اس نے یہ بات ظاہر کی کہ انسان پہلے بن مانس ہوا کرتا تھا. بن مانس، بن مانس وہ جو بندر کی شکل کا ہوتا ہے وہ ہوا کرتا تھا. پھر ماحول کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بن مانس کہاں رہتا ہے؟ جنگلات میں رہتا ہے، پہاڑوں میں رہتا ہے. لیکن جب اس کو جنگلات سے اتر کر یعنی صحرائی علاقوں میں آنا پڑا، اس کو ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑا. پہلے 4 پاؤں پہ چلتا تھا تو پھر اٹھ کر 2 پاؤں پہ چلنے لگ گیا. 2 پاؤں پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو اس نے ہاتھ استعمال کرنا شروع کیا. ہاتھ استعمال کرنا شروع کیا تو بہت ساری پھر تبدیلیاں خود بخود آنے لگی. کرتے 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 کیا ہوا کہ یہ بدمانس سے انسان بن گیا. دوسرے الفاظ یوں کہیے کہ بندر سے انسان بن گیا. یہ مشہور نظریہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ ڈاروین کا نظریہ، کہ ڈاروین کہتے ہیں انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے انسان بن گیا. وہ یہ نظریہ. لیکن ڈاروین کے بعد یہ جو مابعد جدیدیت کا دور ہے، یعنی 20ویں صدی کے بعد، اور غالباً میں نے شروع میں آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ جدیدیت کے اصل میں 3 ادوار ہیں. یہ مغربی، بلکہ یوں کہیے مغربی فلسفے کے 3 ادوار ہیں. پہلا دور ہے 16ویں اور 17ویں صدی کا. 14 اور 15 میں یہ پیدا ہو رہا ہے. 14 اور 15 یوں کہیے کہ مغرب کے نشہ ثانیہ کا دور ہے. نشہ ثانیہ کے نتیجے میں 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ 16ویں 17ویں اور 18ویں ان 3 صدیوں میں مغرب کے اندر جدیدیت کی وجہ سے جو فلسفات متعارف ہوئے، نظام ہائے زندگی متعارف ہوئے، یہ ہے پہلا دور مغرب میں. پھر 18 سے لے کر 20 تک یہ دوسرا دور ہے. اس کو کہتے ہیں
جدیدیت اس کو کہتے ہیں مابعد جدیدیت، یعنی جدیدیت کے بعد کا دور۔ پھر 20ویں صدی سے لے کر اب تک کا یہ بالکل تیسرا مرحلہ ہے، اس کو کہتے ہیں بعد مابعد جدیدیت۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ پوسٹ ماڈرنزم، کہ جس نے اس جدیدیت کے بہت سارے افکار، اصطلاحات اور بہت سارے فلسفات پر بھی رد کیا کہ یہ لوگ بھی اپنی یعنی تحقیقات میں کوئی خاص نہ تھے۔ اسی طرح سے ڈارون، کیونکہ 19ویں صدی کا آدمی ہے، 1800 سے 1900 کے درمیان، تو پھر مابعد جدیدیت کے دور میں اس کے نظریے میں مزید اصطلاحات پیدا کی گئی، مزید تبدیلی پیدا کی گئی، اور اس کو جدید ڈارونزم کا نام دیا گیا۔ جدید ڈارونزم وہ کیا؟ جب 20ویں صدی میں ڈی این اے اور ان چیزوں، جینیات جسے ہم کہتے ہیں، جینیات، ڈی این اے، انسان کی زندگی میں وہ جو بنیادی جو فارمولے ہوتے ہیں ان کو ڈی این اے یا جینیات وغیرہ، جب ان پر تحقیقات وغیرہ ہوئی تو ڈارون کے اس نظریہ ارتقاء کو بہت زیادہ زد پڑی، اس پر بہت زیادہ اثر پڑا۔ اس وقت پھر مغربی سائنسدانوں نے اس ڈارون کے نظریے کو ذرا سا تبدیل کیا۔ ڈارون کے حوالے سے جو میں نے کچھ پیچھے ایک چھوٹی سی عبارت نقل کی تھی، اب اسی کے مطابق ایک دوسری عبارت میں نقل کرنے لگا ہوں جو جدید ڈارونزم میں متعارف ہوا، یہ یعنی کہ نظریہ۔ تو پھر انہوں نے جس طرح سے نظریہ قائم کیا وہ کیا تھا، اب دیکھیں۔ کہتے ہیں 4 ارب سال پہلے سمندر میں ہائیڈرو تھرمل وینٹ کے اندر کچھ مالیکیولز کے بے ترتیب ملاپ سے ایک سادہ خلیہ کی صورت وجود میں آئی، اور بعد میں اس نے ارتقاء اختیار کیا۔ یعنی 4 ارب سال پہلے سمندر کی گہرائی میں موجود، اچھا یہ میں اب اس کو اردو میں آپ کے مطلب آسان اردو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ 4 ارب سال پہلے سمندر کی گہرائی میں موجود گرم چشموں کے پاس، 4 ارب سال پہلے سمندر کی گہرائی میں موجود گرم چشموں کے پاس کچھ کیمیائی مادے آپس میں ملے، اور ان کے ملاپ سے اتفاقی طور پر ایک سادہ خلیہ وجود میں آیا۔ اب یہ کیمیا کیا ہے؟ آپ میں سے کئی اسکول کالجز سے بھی تعلق رہا ہے، اور ابھی بھی کسی کا ہے، کیمیا کو ویسے بھی آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن وہ ایک بنیادی اکائی سی، بنیادی ایک ذرہ سا جس کا انسان صرف تصور ہی کر پاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں موجود گرم چشمے، اس گرم چشموں کے گرد موجود جو کیمیائی مادہ ہے، کیمیا کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کھڑکی سے کبھی اندر روشنی آتے ہوئے، سورج کی روشنی پڑتے ہوئے دیکھی ہوگی، اس روشنی میں چھوٹے 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 آپ کو ذرات اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ذرات، یہ کیمیا نہیں ہے، اس ذرات میں موجود وہ جو ایک قسم کی چمک سی ہوتی ہے، اس کو آپ کیمیا کہہ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں موجود گرم چشموں کے پاس کیمیائی مادے جب آپس میں ملے، اس طرح کے یہ چھوٹے 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 ذرات کیمیائی مادے آپس میں ملے، تو ان کے ملاپ سے اتفاقی طور پر ایک خلیہ وجود میں آیا۔ اب یہ خلیہ کیا ہے؟ خلیہ بھی انسان کے یا کسی بھی چیز کے بنیادی ذرات میں سے ایک ذرہ ہوتا ہے۔ اب جدید جو ڈارونزم تھا اس میں یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ کائنات میں یعنی دنیا میں جو حیات کی ابتدا ہے وہ یہاں سے ہے۔ 4 ارب سال پرانی اس کی تاریخ ہے، اور کہاں سے اس حیات کی ابتدا؟ پانی کے اندر، سمندر کے اندر موجود گرم چشموں کے گرد موجود کیمیائی مادوں کا آپس میں ملا، اور اس ملاپ کی وجہ سے اتفاقی طور پر سادہ خلیہ کا وجود میں آنا،
اور بعد میں یہی خلیہ بڑھتے 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 ترقی کرتا گیا اور آگے نباتات، حیوانات اور فلاں 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 چیزیں بنتی گئی. یہ جدید ڈارونزم جو مطلب ڈارونزم پر جو جدید تحقیقات یا جدید اصطلاحات ہوئی. اب اس کے حوالے سے یہ تو آپ کے سامنے آیا نظریہ ارتقاء اور اس کی تاریخ کہ نظریہ ارتقاء کیا ہے، اور اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور ابھی ابھی جدید ڈارونزم میں جو نظریہ ارتقاء پایا جاتا ہے وہ یہ ہے. اور پھر جب اس خلیہ نے ترقی کے مراحل طے کیے تو بتدریج ترقی کرتے 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 آگے حیوانات بھی بنے، نباتات بھی بنے، پھر انسان بھی بنے وغیرہ. یہاں ایک اور بات قابل غور ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ارتقاء کا عمل ہے یہ اتنا سست ہے کہ اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا. سست کا کیا مطلب؟ ایک چیز ہے اس میں تبدیلی دنوں میں یا مہینوں میں یا سالوں میں آتی ہے تو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. مثلا 10 سال پہلے ایک چیز اس طرح سے تھی، اب اس میں تبدیلی آ گئی ہے 10 سال بعد اس طرح. کیونکہ ایک آدمی 10 سال پہلے ہو سکتا ہے نا، بلکہ 50 سال پہلے بھی ہو سکتا ہے ایک آدمی. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ کیمرہ یا ویڈیو وغیرہ، اس کی آج سے 50 سال پہلے شکل کیا تھی اور اب شکل کیا ہے. تو اب یہ یعنی تجربہ ہے، تبدیلی ہے اس میں، لیکن اس پر تجربہ ممکن ہے. ایک انسان کے سامنے یہ ارتقاء ہوا ہے. لیکن یہ جو نظریہ ارتقاء جو انسانی یا حیوانی حیات کے حوالے سے جو ارتقاء کا نظریہ قائم ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا سست ہے کہ ہزاروں سال لگ کر بھی بمشکل کوئی اس میں تبدیلی آتی ہے. اس وجہ سے یہ بات مشاہدے میں آتی نہیں. یہ انہوں نے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس نظریے کو بچانے کے لیے یہ ساتھ ایک جیسا کہتے ہیں نا کہ ایک اضافی طور پر ساتھ دم لگا لیے، یہ اپنے نظریے کو بچانے کے لیے. آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ اس پر. یہ مغرب میں موجود نظریہ ارتقاء ہے جو انسان یا حیوان کی حیات کی ابتدا کے بارے میں اور حیات کے آگے بڑھنے کے بارے میں قائم کیا گیا. اب ہم اس نظریہ ارتقاء کے بارے میں قرآن و سنت کو دیکھتے ہیں، قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، قرآن مجید کیا کہتا ہے. سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حیات کا تصور دیا ہے وہ ارتقاء کا نہیں ہے بلکہ تخلیق کا ہے. وہ ارتقاء کا ہے، معذرت، ارتقاء کا نہیں ہے بلکہ تخلیق کا ہے. اللہ فرماتے ہیں تخلیق ہوئی، ارتقاء نہیں ہوا. ہاں ارتقاء ہے لیکن وہ اور حساب سے ارتقاء ہے، وہ میں بات کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں سورۃ النساء نمبر 1 میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. یہ پہلے تخلیق پر غور کرنے کی یاد دعوت دی گئی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به. پھر اللہ نے یہاں پر جو تصور دیا ہے انسان کو اپنی تخلیق پر غور کریں. جب تخلیق پر غور کریں گے تو خالق تک پہنچیں گے. تو خالق تک پہنچنے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس سے ڈرا جائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. یہ تخلیق پر غور ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام به تک یہ اس غور کا نتیجہ ہے کہ خالق تک پہنچ جاؤ گے اور اس خالق کا پھر تقاضا یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے. کیونکہ جو پیدا تمہیں کر سکتے تو وہ مار بھی سکتے ہیں. یعنی یہ بنیادی طور پر جو نظریہ ملا ہمیں وہ یہ ملا کہ اسلام میں تخلیق کا نظریہ موجود ہے. اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے تو یہ دعوت دے دی کہ اپنی تخلیق پر غور کریں، وہ تخلیق ہوئی کیسے؟ اس کے حوالے سے اب دوسرا ارشاد دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً.
اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر بیچنے لگا ہوں۔ اب یہاں سے دوسرا ہمیں تصور یہ ملا، انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور تخلیق سب سے پہلے اس انسان کی تخلیق میں جو سب سے پہلے جس انسان کی تخلیق ہوئی ہے وہ حضرت آدم۔ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک، یعنی یہ سارا تبصرہ جو آگے پھر وعلم آدم الاسماء، اس میں جو تصور دیا گیا کہ سب سے پہلی جو تخلیق ہوئی ہے وہ آدم کی ہوئی ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اسلام میں نظریہ ارتقاء نہیں بلکہ تخلیق ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ تخلیق سب سے پہلے آدم کی ہوئی ہے۔ اب ہوئی کیسے ہے اس کے حوالے سے اب دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آدم کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں تیسری بات سمجھ میں آ رہی۔ پہلی بات کیا سمجھ آئی تھی؟ تخلیق ہوئی ہے۔ دوسری بات کہ سب سے پہلے تخلیق آدم کی ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب۔ اب وہ مٹی سے کیسے تخلیق ہوئی ہے؟ اب اس کے اندر ارتقائی مراحل بیان کیے جا سکتے ہیں کہ وہ فوراً مٹی سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن جو قرآن کریم کی آیات مختلف جو الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مٹی کے اندر ارتقاء پایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ میں، اللہ نے کیا فرمایا؟ خلقہ من تراب۔ یہ تراب کیا ہے؟ تراب ہے انرجینک میٹر، یعنی انرجی والا مادہ۔ دوسرا فرمایا ایک جگہ میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، غالباً سورۃ الانبیاء ہے، اور یہاں پر پانی کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، یعنی بنیادی مادہ مٹی، اس کے ساتھ کیا چیز ہے؟ پانی۔ آگے دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ ایک جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من طین، خلقہ من طین، یعنی کہ مٹی سے پیدا کیا۔ اور طین کون سی والی مٹی کو کہتے ہیں؟ جاذب مٹی، جو اپنے اندر کسی چیز کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب بتائیے جو مٹی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اس کے اندر پانی موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ صرف مٹی اکیلی نہیں ہے، ساتھ پانی بھی ہے، جو اس تین نے بتا دیا کہ وہ مٹی جاذب مٹی ہے۔ پھر اسی پر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دیکھتے جائیے اس ارتقائی مراحل کو دیکھتے جائیے کہ بنیادی مادہ تراب مٹی، اور اس کے ساتھ کیا چیز ہے؟ ماء۔ اب دونوں مل کر کیا بن گیا؟ تین، جاذب مٹی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من طین لازب، یہ تین لازب کون سی ہے؟ یعنی وہ جاذب مٹی جو اپنے اندر زہریلے مادوں کو بھی جذب کر سکتی ہو۔ زہریلے مادوں کو بھی اپنے اندر جذب کر سکتی ہو، اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایبزربیبل کلائی، یعنی کہ ایسا کوئی ایک کیچڑ نما کہ جو اپنے اندر کسی زہریلے مادے کو بھی جذب کر سکے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا صلصال من حمأ مسنون، سورہ الحجر آیت نمبر 26، بجنے والی گلی سڑی ہوئی مٹی۔ اب جو مٹی جس میں کیا کہتے ہیں کبھی پانی آیا ہو اس کے بعد اس پر خشکی طاری ہوئی ہو وہ بجتی ہے، عام مٹی بجنے والی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے فرمایا صلصال کالفخار، پکی ہوئی مٹی، جیسے برتن نما پکی ہوئی جو مٹی ہوتی ہے، سورۃ الرحمن آیت 55۔ اب یہ اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلالۃ من طین، مٹی کا نچوڑ۔ اب اس مرحلے کو دیکھیے، اللہ نے فرمایا خلقہ من تراب،
بنیادی مادہ، بنیادی میٹر، وہ کیا ہے؟ مٹی۔ ساتھ کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس کے ساتھ کیا چیز موجود ہے؟ پانی۔ ان دونوں کے ملنے سے کیا بنا؟ طین، وہ مٹی جو جاذب ہو۔ اور کون سی والی جاذب مٹی؟ طین لازب، ایسی جاذب مٹی جو اپنے اندر مادوں کو بھی جذب کر سکے۔ پھر جو مادوں کو، جو جاذب مٹی ہوتی ہے اس پر خشکی طاری ہو تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ صلصال من حمأ مسنون، بجنے والی مٹی بن جاتی ہے۔ اور بجنے والی مٹی کس طرح کی ہوتی ہے؟ جس کو ہم کہتے ہیں پکی مٹی، صلصال کالفخار۔ اور صلصال کالفخار کیا ہے؟ یہ مٹی کا نچوڑ ہے، سلالۃ من طین۔ تو یہ ایک، اس مٹی میں ارتقائی مراحل پائے جاتے ہیں، اور پھر اس مٹی کے نچوڑ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کی۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی مفسرین کی یہی رائے ہو۔ یہ ایک اس مطلب ایک فلسفیانہ نظریہ کے تحت اگر قرآن کریم کی ان آیات کو دیکھا جائے تو یہ ایک ارتقائی مراحل ہمیں ملتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاطر، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا۔ اب ایک مرتبہ انسان کو مٹی سے پیدا کر دیا تو دوبارہ دوسرے انسان کو کے لیے مادہ وہیں سے لینا ضروری نہیں۔ اب دوسرے انسان کے لیے اسی انسان کا، یوں کہیے کہ دوسرا انسان اس انسان سے کاپی ہونا کافی ہے۔ اب دوسرے انسان کے لیے اسی پہلے انسان سے کہ نطفے سے اب ہونا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ۔ اور اب یہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ کیا ہے؟ کہ مٹی، اور مٹی سے جو غذا حاصل ہوتی ہے، غذا سے جو نطفہ بنتا ہے، نطفہ سے آگے انسان بنتا ہے۔ بنیادی مادہ وہی مٹی رہا، لیکن اب پیدائش کا سلسلہ وہ والا نہیں ہے جو پہلے انسان پر طاری ہوا۔ اسی وجہ سے ایک دن مجھ سے کسی، میرا خیال سے بلوچستان کی کسی یونیورسٹی کا آدمی تھا، اس نے الحاد کے حوالے سے کچھ سوالات کرنے تھے، تو انہوں نے مجھ سے یہی بات پوچھی تھی کہ اگر پہلے انسان آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے تو پھر ہوا کو بھی تو مٹی سے پیدا کر سکتے تھے، تو پھر ہوا کو مٹی سے کیوں نہیں پیدا کیا، آدم سے کیوں پیدا کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ پھر آدم سے چلیں پیدا کیا تو پیدائش کا محل پسلی تو نہیں ہے، تو انسان اس کو پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ تو اس پر میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ میں نے کہا دیکھیں، جب ایک چیز کسی مادے سے وجود میں آ جائے تو دوسری کو پیدا کرنے کے لیے اس مادہ کی طرف جانا ضروری نہیں ہوتا جب اس سے کاپی ہو سکے۔ مثال کے طور پر ہم کوئی چیز پرنٹ کراتے ہیں تو ہر ایک کو پرنٹ کرانا ضروری نہیں ہے، ایک بار پرنٹ ہو جائے باقی سارے اسے فوٹو کاپی بھی کرا سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو ہوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا تو یہ بتا دیا کہ پیدائش کا محل مرد ہے ہی نہیں، پیدائش کا محل مرد ہے ہی نہیں، اسی لیے وہ غیر فطرتی طور پر، غیر فطری طور پر اس کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ پیدائش کا محل کون ہوگا؟ وہ بعد میں ہوا سے جب اولاد پیدا ہوئی تو بتایا کہ پیدائش کا محل یہ ہے۔ تو یہ یعنی اسلام میں جو انسان کی تخلیق کا نظریہ پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی انسان کی حیات کا جو نظریہ ہے وہ تخلیق کا ہے، ارتقاء کا نہیں ہے۔ ہاں، ارتقاء کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جا سکے تو وہ یہ مٹی کے مختلف ارتقائی مراحل۔ اب نظریہ ارتقاء جو مغرب میں پایا جاتا ہے، اس کے کچھ، اس پر ہمارے کچھ سوالات ہیں، اس کا ہم نقد کرتے ہیں، آئیے اس کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے، انہوں نے جس طرح سے کہا کہ سمندر میں کی تہ میں موجود گرم چشموں کے گرد مختلف کیمیائی مادے آپس میں ملے، ان کے ملاپ سے ایک خلیہ وجود میں ہے، اور خلیہ کے بعد آگے یہ ترقی ہوئی۔ یہ جدید ڈارونزم میں تو یہی نظریہ پایا گیا نا۔ اب اس پر ہمارا ایک سوال ہے، آپ لوگ سائنس سے واقف ہوں گے، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، خلیہ بننے کے لیے ڈی این اے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈی این اے اور پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اور عجیب بات یہ کہ ڈی این اے اور پروٹین کے لیے خلیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
اب بتائیے پہلے ڈی این اے آیا یا پہلے خلیہ آیا؟ اگر پہلے خلیہ آیا ہے اس کے لیے تو ڈی این اے کی ضرورت ہے، اور اگر پہلے ڈی این اے آیا ہے تو اس کے لیے خلیہ کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سائنس اب تک حل نہیں کر پائی۔ یہ وہی والی بات ہے، پہلے مرغی آئی یا پہلے انڈا آیا؟ اگر انڈا آیا تو وہ کہاں سے آیا، اور اگر مرغی آئی ہے تو انڈا کہاں سے آیا تھا؟ یہ وہی والی بات ہے کہ خلیہ بننے کے لیے ڈی این اے اور پروٹین کی ضرورت ہے، اور ڈی این اے اور پروٹین کے لیے ضرورت ہے خلیہ کی۔ تو پھر بتائیے ان دونوں میں سے پہلا کیا تھا؟ وہ جہاں جو کیمیا سے بنا ہے، وہ اگر خلیہ بنا ہے تو خلیہ تو بغیر ڈی این اے کے اس کا تصور ہی نہیں۔ تو ایک تو سوال یہ ہوا۔ دوسری بات، ارتقاء اگر تمام جانداروں میں ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے مثالیں دی مچھلی کے حوالے سے اور مگرمچھ کے حوالے سے فلاں فلاں فلاں، اگر تمام جانوروں میں ہوتا ہے تو انسان کے علاوہ باقی دیگر جانوروں تو ہزار سال پہلے بھی اسی شکل میں تھے، پھر وہ تبدیلی کب آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، رات ہی کو میں یہ تفسیر کا وہ لیکچر تیار کر رہا تھا، اس میں میرے سامنے ایک آیت آئی تھی اور مجھے بہت زیادہ ایک تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، زمین میں چلنے پھرنے والے جانور بھی اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندے بھی تمہاری طرح ان کے بھی گروہ ہیں، تمہاری طرح ان کی بھی امتیں ہیں۔ یعنی انسان جس طرح سے ہے اسی طرح سے جانوروں کی مثال کے طور پر ہم لگا لیں کبوتر، تو کبوتر ایک گروہ ہے بذات خود، اور اگر شیر ہے تو شیر کا اپنا ایک گروہ ہے، اپنی ایک جنس ہے، بیل ہے تو اس کی اپنی ایک جنس ہے۔ یہ امم امثالکم۔ لیکن کیا آج سے اگر 10,000 سال پہلے کبوتر تھی تو وہ تو کبوتر ہی تھی؟ کم کسی 10,000 سال پہلے کبوتر کبوتر ہی تھی، اور 10,000 سال پہلے مچھلی مچھلی ہی تھی، 10,000 پہلے مگرمچھ مگرمچھ ہی تھا۔ تو پھر یہ مچھلی سے جو مگرمچھ بنا یہ کب بنا؟ یا پھر جو باہر کے کوئی جانور جو پانی میں جا کر وہ دوسرا شکل اس نے اختیار کی، یہ کب بنا؟ یہاں پر وہ اپنا اسی جو چیف آرگیومنٹس ہے ان کا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی نظریے کو بچانے کے لیے کیا کہا؟ ارتقاء سست ہے، یعنی کہ ہزاروں سال گزرنے میں بھی ارتقاء کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اتنا سست مرحلہ ہے۔ تو پھر ہم سوال کریں گے اگر خود ارتقاء اتنا سست مرحلہ ہے تو آپ نے کیسے مشاہدہ کر لیا؟ اگر ارتقاء سست مرحلہ نہیں ہے تو پھر تو یہ بتائیں کہ ہزاروں سال پہلے کبوتر کبوتر ہی تھی تو وہ آج بھی کبوتر ہی ہے، شیر شیر ہی تھا تو وہ آج بھی شیر ہی، تو پھر یہ ترقی کیسے، ارتقاء کیسے ہوا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مرحلہ سست ہے، یہ ارتقاء سست ہوتا ہے، تو پھر ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مشاہدہ پھر یہ کیسے کر لیا؟ تو جبکہ وہ ہوتا ہی سست ہے، سست ہوگا تو مشاہدے میں نہیں آئے گا نا، تو پھر آپ نے مشاہدہ کر کیسے لیا؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کچھ آپ کہتے ہیں کہ کسی حد تک مشاہدہ ہوا ہے، ابھی تکمیل کو نہیں پہنچا، تو جس چیز کی ابھی تکمیل ہوئی ہی نہ ہو اس سے پہلے اس کو نظریہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ سائنس میں اور مغربی بلکہ یوں کہیے فلسفے میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک ان کا مشاہدہ تکمیل کو پہنچا ہی نہیں ہے، اور پہلے سے انہوں نے اس کو نظریہ بنایا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ارتقاء بھی، ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ارتقاء پر ابھی بھی ہماری ریسرچ چل رہی ہے۔ اسی طرح بگ بینگ، اس سے پہلے کیا تھا، اس پر ابھی ریسرچ چل رہی ہے۔ 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ تو ہو گیا تھا، لیکن اب اس کو بھی اس کو بھی پتہ نہیں، اس نظریے کو بھی تبدیل کر کے اور آیا ہے آج کل بلیک ہول کے نام سے، اس طرح کچھ نام ہے۔ اچھا، 2 سوالات ہمارے ہو گئے۔ تیسرا بات، یہ ارتقاء ایک بار ہوا یا بار بار ہوتا ہے؟ اگر بار بار ہوتا ہے تو پہلے ہوا ہے تو اب کیوں نہیں ہوتا؟ انسانوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جانوروں کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ اب کیوں نہیں ہوتا ارتقاء؟
اور اگر صرف ایک بار ہوا ہے تو وہ تو پھر ارتقا ہی نہیں ہے، تو وہ تو صرف وقتی ایک تبدیلی ہے، اس کو ارتقا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے ایک اور رد یا ایک اور سوال، آج کے سائنسدان کسی بھی تجربے سے کوئی سادہ خلیہ بنا سکے؟ خلیہ کی جو انہوں نے بات کی تھی، سادہ خلیہ بنا اور پھر سادہ خلیہ سے آگے یہ ہوا وہ ہوا، تو کوئی بھی سائنسدان آج تجربوں کے کئی بار تجربے کر چکے ہیں، سادہ خلیہ نہیں بنا پائے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت خلیہ بن گیا تھا، اور وہ بھی اتفاقی طور پر بنائے بغیر؟ پھر یہ بھی ایک رد ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، یہ ارتقاء اگر بعض چیزوں میں ہو سکتا ہے تو دوسری بعض چیزوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ حیوانات میں بھی ہوتا ہے، نباتات میں بھی ہوتا ہے۔ اگر حیوانات میں بھی ہوتا ہے، نباتات میں بھی ہوتا ہے، تو یہ اب کیوں نہیں ہو رہا؟ حالانکہ نباتات تو چیز کو بہت جلد قبول کرتے ہیں، جیسے کوئی کھاد ڈالیں آپ یا کوئی بھی دوائی ڈالیں، کوئی کیمیکل ڈالیں، کوئی بھی کریں، تو نباتات فوراً اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو ان میں تو کم از کم یہ ارتقائی مراحل بہت جلد معلوم ہونے چاہیے تھے نا، لیکن جو اگر 1 لاکھ سال پہلے بھی اگر انگور تھا تو وہ انگور ہی ہے، وہ 1 لاکھ سال پہلے انگور تھا تو 1 لاکھ سال بعد وہ آم نہیں بن گیا، وہ اب بھی اسی طرح انگور ہی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے، سائنس کی یہ بات بتاتی ہے اور تاریخ کی بتاتی ہے کہ جو جانور، ہاں بلکہ یہ بات ہو چکی کہ جو جانور آج سے مطلب ہزاروں سال پہلے تھا تو وہ آج بھی ہے۔ اگلی بات، تو انہوں نے کہا کہ انسان پہلے بنوانی سے ہوا کرتا ہے، ترقی کر کے انسان بنا، تو پھر ترقی کر کے اب کچھ اور کیوں نہیں بن رہا؟ اب تو اس کے پاس وسائل بھی ہیں، ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، سارا کچھ ہے۔ اس وقت اگر یہ اس وقت اگر یہ ترقی کر کے پہلے وقتاً فوقتاً رفتہ 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 بن مانس سے یہ انسان بنا ہے، تو انسان اب تک انسان ہی کیوں ہے؟ اور کتنا عرصہ گزر گیا؟ انسان کے بعد یہ کچھ اور کیوں نہیں بن رہا؟ اور اگلی بات یہ کہ دیکھیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ آدم سے پہلے بھی انسانیت موجود تھی، سائنس یہ کہتی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، سائنس کہتی ہے آدم سے پہلے بھی تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آدم سے پہلے بھی تھے، یعنی اس بات کو تو آپ بھی تسلیم کر گئے کہ آدم کسی انسان کا نام ہے۔ آدم کے بعد اسلامی تاریخ کے مطابق تقریباً 6200 سال بنتے ہیں غالباً، آدم سے لے کر اب تک، یعنی 6200 سال۔ 6200 سال پہلے بھی انسان انسانی تھا، وہ اب بھی انسان انسانی ہے۔ یہ آپ کا ارتقائی مرحلہ کتنا سست ہے کہ وہ 6000 سال میں بھی نہیں بدل پایا۔ یہ نظریہ ارتقاء ہے، یہ اس کا ایک تنقیدی جائزہ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ نظریہ ارتقاء کو کس حد تک درست تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس کو جزوی حیاتیات میں کسی حد تک درست تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن کلی حیاتیات اور کلی اجناس میں نہیں۔ مثلا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جنس بدل کر دوسری جنس بن جائے۔ مثلا بندر تھا تو وہ ترقی کر کے انسان بن گیا، اور وہ بھی ترقی کے ذریعے سے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آپریشن وغیرہ کے ذریعے سے مرد کو عورت بنا دینا یا عورت کو مرد بنا دینا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مثلا کہ بندر کو یا بیل کو انسان بنا دینا یا انسان کو بندر بیل بنا دینا، یہ نہیں ہوتا، اور کلی طور پر ہو بھی نہیں سکتا۔ جزوی طور پر کچھ حیاتیات میں تبدیلی آتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ مثال کے طور پر اس کی میں مثال دیتا ہوں، مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اس جزوی ارتقاء کے قائل تھے، وہ بھی کسی حد تک۔ ان کے مقالات اگر آپ پڑھیں، میں نے پڑھا تھا ایک جگہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ افریقہ میں کچھ ایسے نباتات بھی ہیں، ایسی بیلیں ہیں، یہ جو درختوں کے ساتھ بیلیں لٹک رہی ہوتی ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی یا کوئی بھی جانور ان کے قریب سے گزرنے لگے تو وہ بیل اس جانور کو پکڑ لیتی ہے اور پکڑ کر اس کا خون چوس جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ تحقیقات کے مطابق یہ بیلیں کوئی زیادہ پرانی نہیں ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شاید یہ عام بیلیں ہوں یا عام درخت ہوں، ان کے اندر شاید کوئی ایسے زہریلے مادہ پیدا ہوئے ہیں اور کوئی ایسی کشش پیدا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایک حیاتی جسم کو پکڑ کر اس کا خون چوس لیتے ہیں۔ اب خون چوستے کیسے ہیں؟ وہ تو اسی طرح سے چوستے ہیں، مثلا جس طرح درخت مٹی سے پانی چوستا ہے اسی طرح سے چوستے ہیں، لیکن وہ اس جانور کو اگر پکڑ لیں تو چھوڑتے نہیں۔ شبلی نعمانی صاحب نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں اب بھی یہ افریقہ میں موجود ہیں۔ تو یہ ایک جزوی طور پر کسی حد تک اس ارتقائی مرحلے کو درست درست تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن کلی طور پر اس نظریہ ارتقاء کو درست بالکل بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد نظر آ رہا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اس کے حوالے سے آپ میں سے کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے آگے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آگے غیر حاضری مت کیجیے گا، ہمارے جو اب ان دنوں میں لیکچر ہوں گے انشاءاللہ تو یہ زیادہ اہم ہے، جیسے آج یہ نظریہ ارتقاب کے سامنے آیا، اسی طرح سے آگے فیمنزم ہے، اور پھر اسی طرح سے اشتراکیت وغیرہ ہے، الحاد ہے۔ کوشش کریں گے کہ الحاد پر ایک کے بجائے زیادہ ہو، ایک لیکچر صرف وجود خدا تعالیٰ پر ہو جائے اور پھر ایک الحاد کا تعارف پس منظر وغیرہ اس کے حوالے سے ہو جائے، یعنی ایک سے زیادہ ہو جانا چاہیے۔ تو ان لیکچر میں آپ لوگوں نے شرکت انشاءاللہ لازمی کرنی ہے۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، پھر کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔